سکریٹری پنجاب بار کونسل اشرف راہی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ بادامی باغ عثمان چوک کے قریب پیش آیا۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 50 سالہ محمد اشرف سیکشن آفیسر اور بار کونسل کے سیکریٹری رہ چکے تھے۔ مقتول کی 2 بیٹیاں ہیں، حنیف پارک کے رہائشی تھے۔ اشرف گاڑی پر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا، پولیس کا کہنا ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کا سکریٹری بار کونسل اشرف راہی کے قتل کا نوٹس۔ حمزہ شہباز نے قتل کے واقعے پر CCPO سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ DIG انویسٹیگیشن کامران عادل نے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے اور ہدایات بھی جاری کی ہیں، جبکہ SP سٹی کی DIG انویسٹیگیشن کو شواہد کے بارے میں بریفنگ، DIG انویسٹیگیشن کی فورینسک ٹیموں سے ملاقات، SP انویسٹیگیشن سٹی کو ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ DIG کا کہنا تھا کہ کیمروں سمیت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنائیں۔ DIG کامران عادل کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کیمروں سمیت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنائیں۔ SP انویسٹیگیشن سٹی کو ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن خالد سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا پولیس نے اب تک کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بادامی باغ کے علاقے عثمان چوک پر گزشتہ رات واقعہ پیش آیا کہ سیکریٹری پنجاب بار کونسل اشرف راہی کو نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اشرف راہی جو کہ گاڑی پر سوار تھے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں سیکریٹری بار کونسل اشرف راہی جو ہے وہ موقع پر دم توڑ گئے۔ پولیس کی جانب سے رات گئے ہی جائے وقوع کا دورہ کیا گیا، جبکہ DIG انویسٹیگیشن کامران عادل نے بھی SP سٹی کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا ہے اور وہاں سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاحال جو ہے وہ جو مقتول ہیں ان کے لواحقین کی جانب سے پولیس کو اندراج مقدمہ کے لیے درخواست جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی درخواست موصول ہوگی اس کے بعد اندراج مقدمہ کیا جائے گا اور مزید قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ مقتول اشرف راہی کی لاش کو پولیس نے تحویل میں لے کر میو ہاسپٹل مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے اور پوسٹ مارٹم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ عثمان پارک کے یہ علاقے میں واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، جبکہ اشرف راہی کے جو ہیں وہ 2 بیٹیاں ہیں اور لواحقین میں انہوں نے ایک بیوہ کو بھی چھوڑا ہے، اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ کسی دشمنی کا شاخسانہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ پنجاب بار کونسل کی جانب سے بھی تاحال کوئی رد عمل جو ہے وہ سامنے نظر میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس معاملے کو پرسو کرنا ہے، اور ابھی تک نہ ہی پولیس کو جو ہے وہ درخواست موصول ہوئی ہے کہ اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ پولیس نے یہ کہا ہے کہ لواحقین کی جانب سے جیسے ہی درخواست موصول ہوگی تو فوری طور پر FIR کا اندراج کیا جائے گا، اور پوسٹ مارٹم کے بعد جیسے ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو اس واقعے کے متعلق مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ DIG انویسٹیگیشن نے فوری طور پر جو ہے وہ پولیس کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ CCTV کیمروں کی مدد سے جو ملزمان ہیں ان کی شناخت عمل میں لائی جائے اور ملزمان کی گرفتاری کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ جی اچھا حسن، یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی عینی شاہد سامنے آ سکا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا افسوسناک، کیا کسی نے دیکھا، کیا پولیس نے اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں، تاحال کسی قسم کا کوئی عینی شاہد تو سامنے نہیں آیا۔ ہاں البتہ پولیس کی جب نفری اور افسران جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں پر موجود جو ارد گرد CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بھی پولیس جو ہے وہ ملزمان کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملزمان جو ہے وہ کہاں سے آئے تھے۔ ابتدائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار تھے اور وہ غالباً اشرف راہی جو کہ سیکریٹری بار کونسل ہیں ان کا پیچھا بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے موقع جانتے ہوئے بادامی باغ کا علاقہ عثمان پارک ہے، جب وہ عثمان پارک کے قریب پہنچے تو ملزمان نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں جو اشرف راہی ہیں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور گاڑی میں اکیلے سوار تھے، کوئی ان کے ہمراہ بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے جو ہے وہ گاڑی میں موجود بھی ان کے شواہد اکٹھے کیے ہیں، ان کا ٹیلی فون بھی
قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ اس کا بھی فرانزک کروایا جا رہا ہے۔ فرانزک ٹیموں نے جائے وقوع سے بھی شواہد اکٹھے کیے ہیں اور پولیس سے حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی شناخت جو ہے وہ کی جا سکے اور ان کی گرفتاری کو فوری طور پر مکمل کیا جا سکے۔ لیکن دوسری جانب ابھی تک پولیس کو جو مقتول اشرف راہی ہیں ان کے لواحقین کی جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بار کونسل جو ہے وہ ابھی کچھ معاملات کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو کس طرح سے پرسو کرنا ہے اور آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں لواحقین کے ساتھ جو پنجاب بار کونسل ہے وہ بھی فریق بنے اس مقدمے کے اندر، تاکہ اس معاملے کو جو ہے وہ حتمی امکان تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ وکلا برادری بھی سامنے آ سکے۔ لیکن ابھی تک چونکہ درخواست موصول نہیں ہوئی، جیسے ہی درخواست موصول ہوگی اس واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ سی سی پی او لاہور کی جانب سے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور سی سی پی او لاہور نے تمام افسران کو، ڈی اے جی آپریشنز کو اور ڈی اے جی انویسٹیگیشنز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اس معاملے کو مکمل تحقیقات کرنے کے بعد ملزمان کی گرفتاری کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے حسن خالد، آپ کا بہت شکریہ۔